ای کامرس بزنس کیا ہمیں ایک کاروباری انسان کو جو پہلے سے ایک چھوٹی دکان چلا رہا ہے یا کوئی ایسا بندہ جو نوکری پیشہ ہے اور وہ کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا چاہ رہا ہے، کیا اسے ای کامرس بزنس کرنا چاہیے؟ آج ہم اس ایپیسوڈ میں اس کے بارے میں ڈیٹیل دیکھیں گے کہ ایک دکاندار انسان جو پہلے سے چھوٹا سا کاروبار کر رہا ہے اور ایسا انسان جو کہ جس کا تجربہ نہیں ہے دکانداری کا، وہ کیسے ایک چھوٹا سا کاروبار سٹارٹ کر سکتا ہے ای کامرس میں۔ السلام علیکم، میرا نام فواد بیگ ہے۔ ای کامرس بزنس کتنا فائدہ مند ہے کسی کے لیے، آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی تاریخ میں جس وقت میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، کرونا وائرس کی وجہ سے بہت ساری مارکیٹس جو ہیں وہ لاک ڈاؤن ہوئی ہوئی ہیں یا وہ ایسے ٹائم کے درمیان میں لاک ہوئی ہوئی ہیں کہ آپ ایک خاص ٹائم کے درمیان میں ہی اپنی دکانیں کھول سکتے ہیں، جس کی وجہ سے دکاندار حضرات جو ہیں ان کو کافی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو کہ میں خود جانتا بھی ہوں اپنے ارد گرد، اور کافی لوگ جو کہ سننے کو ملتا ہے جن کی تعداد ہزاروں اور شاید لاکھوں میں جا رہی ہے اس وقت پاکستان میں، جو کہ کرونا وائرس کے ایفیکٹس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن ایفیکٹس کی وجہ سے جو کہ کمپنیوں کے اوپر آئے ہیں، وہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ تو کیا ہم اس ٹائم ای کامرس بزنس میں آ کے یہ دونوں قسم کے لوگ جن کا کوئی تجربہ نہیں تھا، پہلے وہ نوکری کرتے تھے، اور ایسے لوگ جن کا کاروباری تجربہ ہے دکانداری کا، وہ لوگ کیا ای کامرس سے اپنے آپ کو تھوڑا سٹیبل کر سکتے ہیں؟ تو ہم ان دونوں لوگوں کو الگ الگ دیکھیں گے، لیکن پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ای کامرس بزنس کرنے کے طریقے میں اور عام کاروبار کے کرنے کے طریقے میں فرق کیا ہے۔ اس میں فرق ہم یہ سمجھیں گے کہ اگر ایک بندہ عام کسی چیز کی دکان کھولنا چاہتا ہے، وہ موبائل ایسیسریز ہو سکتی ہے، اگر ہم یہ مثال کے طور پہ لیتے ہیں، موبائل ایسیسریز کی اگر کوئی دکان کھولنا چاہتا ہے، فزیکل دکان، تو ظاہر سی بات ہے اسے کسی ہول سیل مارکیٹ میں جانا پڑے گا جہاں پہ وہ سامان اویلیبل ہے۔ وہ سوچے گا کہ مجھے اپنی دکان پہ کیا کیا رکھنا ہے، اتنی وہ انویسٹمنٹ لے کے جائے گا، اس میں سے کچھ مال وہ ڈیلرز کے ساتھ یا ہول سیلر کے ساتھ ایسا کچھ طے کرے گا کہ یہ مال میں خرید لیتا ہوں کیش پہ، کچھ ایسا مال وہ طے کرے گا کہ یہ میں لے جاتا ہوں کیش پہ لے جاتا ہوں، لیکن اگر نہ بکا تو میں واپس کر دوں گا، اور کچھ وہ اس طرح طے کرتا ہے کہ یہ میں اٹھا کے لے جاتا ہوں، اگر بک گیا تو میں اپنا مارجن رکھ لوں گا، اگر نہ بکا تو یہ آپ کو ایز اٹ از واپس کر دوں گا۔ تو یہ جو خریداری ہے جو ہول سیلر سے کرنی ہوتی ہے، یہ عام دکاندار اس طرح کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ سامان اٹھا کے لاتے ہیں، اپنی دکان پہ رکھتے ہیں، فزیکل دکان اس کو سجاتے ہیں، اس پہ کسٹمرز آنا شروع ہوتے ہیں اور وہ سیل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہے عام روایتی کاروبار۔ یہ کپڑے کا بھی ایسے ہی ہوگا، یہ پرچون کا بھی ایسے ہی ہوگا کہ ایک ہول سیل مارکیٹ ہوگی، ادھر سے مال اٹھا کے لانا ہوگا، انویسٹ کرنا ہوگا اور اپنی دکان پہ رکھنا ہوگا۔ ای کامرس بزنس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ای کامرس بزنس میں یہ جو پرچیز ہے، ہول سیل مارکیٹ میں جا کے پرچیز، یہ تو اسی طرح رہے گی، انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ رہے گی جو بھی آپ اپنے لیے بہتر سے بہتر کر سکیں ہول سیل مارکیٹ کے ساتھ۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک فزیکل دکان نہیں ہوتی جس میں لا کے آپ سامان رکھتے ہیں، آپ کی ایک دکان ہے جو کہ ایک ویب سائٹ کی شکل میں ہے، اور وہ ویب سائٹ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، آپ کی اپنی ہو سکتی ہے، یا آپ کسی اور ویب سائٹ پہ اکاؤنٹ بنا کے اپنا مال رکھ سکتے ہیں، جس طرح دراز ایک اس کی مثال ہے، دراز کی جو ویب سائٹ ہے، یا آپ فیس بک جو کہ ایک ویب سائٹ ہی ہے سوشل نیٹ ورکنگ کی، لیکن اس پہ آپ چیزیں بیچ بھی سکتے ہیں، اپنا کوئی کمپنی کا پیج بنا کے اور اس پہ اپنی چیزیں لگا کے وہ بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ طریقے جو ہیں عام کاروبار میں اور ای کامرس میں صرف اس وقت فرق ہوتے ہیں جس طرح سے آپ سیل کر رہے ہیں۔ سیل کے علاوہ جو پرچیز ہے اس میں عام کاروبار میں، روایتی کاروبار میں اور ای کامرس میں فرق نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو عام جو تجربہ ہے کاروبار کا، اگر وہ پہلے سے ہے پرچیز کرنے کا، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا پلس پوائنٹ بن جاتا ہے۔ اس چیز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جو پہلے سے نوکری پیشہ ہے، وہ ای کامرس بزنس میں آتا ہے تو وہ کیا کرے۔ تو جب ہمیں یہ سارا کچھ اب پتہ چل گیا ہے، تو اس کو اگر ہم پورا ایک مثال کے طور پہ کھول کے دیکھیں کہ ہم دوبارہ سے موبائل ایسیسریز کی ہی بات کر لیتے ہیں کہ موبائل ایسیسریز کا اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے، ایسا بندہ جس کے پاس پہلے تجربہ نہیں ہے کاروبار کا، تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اسے یہی کرنا ہوگا کہ اسے ایک چھوٹی سی لسٹ بنانی ہوگی جو وہ سمجھتا ہے چیزیں آن لائن بیچی جا سکتی ہیں۔ اب یہ جو سمجھتا ہے، یہ کیسے ایگزیکٹلی سمجھنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم ایک پوری ایپیسوڈ کریں گے جس میں ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ آن لائن چیز بیچنے کے لیے پروڈکٹ کی سلیکشن ہمیں کیسے کرنی چاہیے، کون سی چیز بظاہر آپ کو فائدہ مند نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کو بیچنا ایک سر درد ہوتا ہے، فائدہ مند نہیں ہوتا،
اور کون سی چیز آسان ہوتا ہے بیچنا، وہ سر درد نہیں ہوتا۔ سر درد کا بھی مطلب ہم سمجھیں گے کہ کسٹمر آپ سے بحث کتنی کرے گا، کسٹمر واپس کرے گا، کسٹمر آپ کو برا بھلا تو نہیں کہے گا کہ مجھے کیا چیز بھیجی، میں نے کچھ اور سوچا تھا۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی پروڈکٹ آپ کے لیے فائدہ مند ہے جس سے آپ ای کامرس بزنس شروع کریں۔ لیکن اگر ہم نے فی الحال موبائل ایسیسریز کے طور پہ لیا ہے مثال کے طور پہ، تو ہم نے ایک لسٹ بنانی ہوگی، اس لسٹ کے مطابق ہم ہول سیل مارکیٹ میں جائیں گے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن دیکھیں گے، ہم کچھ چیزیں پرچیز کریں گے، وہ ریٹرنیبل نہیں ہوں گی ہول سیل مارکیٹ میں، کچھ چیزیں ہم دکاندار سے بات کریں گے کہ میں اس طرح کام کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میں چیزیں لے جاتا ہوں، کچھ طے کر لو، اگر نہیں بکی تو میں واپس کر جاؤں گا۔ وہ اس بات پہ ایگری کر جاتے ہیں بہت سارے دکاندار۔ اور کچھ چیزیں ہم اس طرح سے طے کر سکتے ہیں جو کہ ہم ان کا مال اٹھا کے لے آتے ہیں، بک گیا تو ہمارا مارجن نکل آتا ہے، نہ بکا تو ہم ان کو ایز اٹ از واپس کر دیتے ہیں۔ اب یہ جتنا بھی آپ کے تعلقات اچھے ہیں، آپ کا کوئی دوست یار اس طرح کی مارکیٹ میں، تو آپ اتنا ہی زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ کتنی رقم لگا کے ہم یہ مال اٹھا سکتے ہیں؟ ای کامرس کے لیے آپ بڑی آسانی سے 20-30 ہزار کے اندر چیزیں اٹھا کے آپ اپنا چیزیں خرید کے آپ اپنا جو ای کامرس کا کاروبار ہے وہ شروع کر سکتے ہیں۔ کس طرح سے شروع کرنا چاہیے؟ اپنی ویب سائٹ یا دراز جیسی ویب سائٹ کے اوپر جانا یا فیس بک کے اوپر جانا، اس میں بھی مختلف چیزیں ہیں کہ کون سی چیز کس وقت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم ایک پوری قسط کریں گے جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کون سا پلیٹ فارم بہتر ہے۔ اگر آپ شروع میں کر رہے ہیں، آپ کے پاس کیا کیا ریسورسز ہیں، تو آپ اپنی ویب سائٹ بنائیں۔ کیا ریسورسز نہیں ہیں تو آپ دراز والی آپشن کو اڈاپٹ کریں۔ اور فیس بک پہ کب جانا چاہیے ہمیں؟ تو اگر آپ پھر سے میں سمرائز کر دوں، اگر آپ کاروباری انسان نہیں ہیں، آپ نوکری پیشہ تھے، آپ کو کاروبار کا تجربہ نہیں ہے، تو اس کا اسٹیپس یہ بنتے ہیں کہ آپ پروڈکٹ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے لیے ہم ڈیٹیل دیکھیں گے کیسے سلیکٹ کرتے ہیں۔ پروڈکٹ سلیکٹ کریں گے، مارکیٹ میں جائیں گے، تھوڑا سا سامان اٹھائیں گے، اپنے گھر میں لا کے رکھیں گے، اور کسی پلیٹ فارم کے اوپر جا کے وہ اگر میں فیس بک کا نام لوں، اس پہ پیج بنائیں گے، پیج بنا کے وہ پروڈکٹس لگانا شروع کریں گے، قیمتیں دیکھیں گے، اور پھر اس کی مارکیٹنگ کریں گے۔ مارکیٹنگ آپ فیس بک کے اوپر ہی کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں ایک تھوڑا سا خرچہ رکھنا پڑے گا، 5 سے 10 ہزار، تاکہ کسٹمر آپ کی طرف آنا شروع ہوں اور آپ کی سیل شروع ہو، اور پھر اس طرح سے یہ سائیکل چل پڑے گا اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم ان لوگوں کی بات کریں جو پہلے سے روایتی طریقے سے کاروبار کریں، دکاندار حضرات ہیں، وہ کپڑا بیچ رہے ہو سکتے ہیں، وہ موبائل ایسیسریز کی دکان ہو سکتی ہے، وہ چوڑیوں کی دکان ہو سکتی ہے، آرٹیفیشل جولری کی ہو سکتی ہے، جو بھی دکان ہے، اگر وہ پہلے سے روایتی کاروبار کر رہے ہیں تو ان کا آدھا مسئلہ پہلے سے حل ہوا ہوتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے مارکیٹ جانا ہے، سامان خریدنا ہے اور اپنی دکان پہ لا کے رکھنا ہے۔ اس کے بعد فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ عام روایتی طریقے سے کسٹمرز کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، کسٹمر دکان پہ آ کے خریدتے ہیں، صرف وہ یہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ اس کو ای کامرس میں کنورٹ کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ رات کے 12 بجے بھی کسٹمر آپ کو آن لائن آرڈر پلیس کر سکتا ہے، آپ کے دکان کے ٹائم لمٹ نہیں ہوتے، آپ کا 12 بجے کا آرڈر پلیس ہوا ہوا، آپ صبح کو آ کے کسٹمر سے بات چیت کر کے اس سے وہ آرڈر بھجوا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کی دکان، ایک دکان کا پورشن 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، جہاں پہ کوئی بھی آ کے رات کو 12، 1 بجے، 2 بجے، جب اس کے پاس ٹائم ہے، وہ آپ کی پروڈکٹس دیکھے، اس کو پسند کرے، آرڈر پلیس کرے، اور جب آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کسٹمر سے بات چیت کریں اور اسے آرڈر بھجوا دیں۔ تو یہ آپ کے جو پہلے سے سیل ہو رہی ہے اسے بڑھا سکتے ہیں۔ اور آج کل کی کنڈیشن میں جب کہ دکان کے ٹائم بہت کم ہوتے جا رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، مارکیٹ کے اوپر ٹائم ریسٹرکشن کی وجہ سے، تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے۔ تو اگر ہم اب سمرائز کریں کہ عام کاروبار میں جو چیزیں ہوتی ہیں، ایک روایتی کاروبار میں اس میں سے بہت بڑا پورشن ہو رہا ہوتا ہے، ای کامرس کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو آپ کے کاروبار کو بوسٹ ملتی ہے، آپ کی سیل بڑھتی ہے، اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہے وہ نگلیجیبل ہے۔ اگر آپ پہلے سے نوکری کر رہے تھے اور آپ کاروبار کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ٹوٹل آپ 50,000 کی انویسٹمنٹ کے اندر ای کامرس بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور پھر جیسے جیسے وہ گرو کرتا جائے آپ اس میں انویسٹمنٹ زیادہ ڈال سکتے ہیں، اور پھر آپ ایک برانڈ کی طرف جانا شروع کر سکتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں ہم 2 چیزوں اور دیکھیں گے۔ آج جو ہم نے بات چیت کی ہے اس میں سے ایک چیز یہ کہ آپ کو شروع کاروبار کرنا ہے، آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے پروڈکٹ کیسے سلیکٹ کرنی ہے کہ کون سی چیز مجھے بیچنی چاہیے، کون سی نہیں بیچنی چاہیے، اور دوسری چیز یہ کہ کس جگہ پہ جا کے بیچنی چاہیے۔ اپنی دکان، آن لائن دکان مجھے کس ویب سائٹ پہ بنانی چاہیے، اپنی ویب سائٹ بنانی ہے
یا کسی اور کی ویب سائٹ پہ دکان جا کے کھولنی ہے، یہ فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے، تو یہ آپ آنے والی ایپیسوڈز میں دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔